بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ دنیا ایک سائنس ہے، ہر چیز کسی قانون کے تحت ہو رہی ہے۔ ہماری یہ زندگیاں، موت، جنازے، اس کے پیچھے بھی قانون ہے، نظام ہے، سسٹمز ہیں۔ کوئی کسی عمر پہ جا رہا ہے، کوئی کسی عمر پہ جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے، کوئی کسی طرح جا رہا ہے۔ ہم اس کھیل میں آزمائش بنے ہوئے ہیں، تب آزمائی ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کھیل کا حصہ ہیں۔ جنازے ہمارے اٹھ رہے ہیں، قرآن اللہ کی الہامی کتاب بتاتی ہے کہ فیصلے اٹل ہیں، اور جنت دوزخ کے دو راستے ہیں۔ جہنم انتہائی بری جگہ اور جنت انتہائی خوشگوار۔ دوزخ میں کوئی سکھ نہیں اور جنت میں کوئی غم نہیں۔ دوستوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان باتوں پر غور و فکر کریں کہ کوئی کسی عمر میں کیوں مرتا ہے اور کون کس طرح مرتا ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، ہمیں علم نہیں کہ ہمیں موت کس حال میں آئے گی، ہمیں علم نہیں قبر میں ہمارا حشر کیا ہوگا، اور ہمیں علم نہیں کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے تجھ سے تیرا بوجھ اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اللہ کا یہ میٹر جو ہے نا بہت سیریس ہے، اور ہم اس کو بالکل نان سیریس لیتے ہیں۔ کھیل بہت پیچیدہ سا ہے اور ہم نے اس کو سرسری لیا ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ میرے دوستو، آپ ایک ایسے پیر و مرشد کے پاس آتے ہیں جو صرف ذکر فکر کروانا جانتا ہے، اور ایک پیر و مرشد وہ ہوتا ہے جو کھیل کی ساری سائنس بھی جانتا ہے۔ بات وہی کر سکتا ہے جس کو بات آتی ہو، جو بات آتی ہی نہیں وہ اندر سے نہیں نکل سکتی۔ انسان اتنا ہی بول سکتا ہے
جتنا وہ سمجھ سکتا ہے، جتنا اسے یاد ہے۔ میرے بچوں، دوستو، کھیل انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے۔ کبھی کبھی قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کا حال کیا ہوا، یہ جنازہ کیا چیز ہے۔ کیوں نہیں ہم غور کرتے ان باتوں پر؟ یہ دنیا سے سہاروں کا ٹوٹ جانا، افلاس کا شکار ہو جانا، باعث عبرت بن جانا، آخری وقت میں موذی مرض کا لگ جانا، آپریشن ہی آپریشن ہونا۔ تو میرے دوستو، جن لوگوں نے اس حقیقت پر کام کیے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ برے قول اور برے فعل کا کھیل ہے۔ میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے دو باتیں کی، اللہ کی بات اور اللہ کی ذات، اور اس میں اللہ کی یاد۔ آج میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ برا قول اور برا فعل، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عظیم نبی، میں ان قریب آپ پہ سے وہ بوجھ اتار دوں گا جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، قرآن کہہ رہا ہے، اور اب میں آپ کا ذکر پوری دنیا میں بلند کر دوں گا۔ ہر بات ہم نے اپنے نبی سے سیکھنی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا، اور پھر انہیں کیا ملا۔ اس روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں، اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہیں۔ یہ جو اچھے وقت میں ہمیں آواز دی جاتی ہے اور ہم اللہ کی آواز کو نہیں سنتے، حقیقت میں وہی چابی ہوتی ہے دکھوں سے آسانی کے لیے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بہت عقل مند ہیں، لیکن اللہ کے قانون کے مطابق ہم بڑے بے وقوف واقع ہوئے ہیں۔ اللہ آواز دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں تو کینسر کی کھائی میں گرنے والا ہے، اپنے قول کی حفاظت کر، اپنے فعل کی حفاظت کر۔ برا قول بھی دل پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور برا فعل بھی اللہ کو چیلنج ہے اور حکم عدولی ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کی زندگی کو تباہ کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، ذلت میں ڈالتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے کہا کہ ہم نے بوجھ ڈالا، آپ نے احسن طریقے سے بخوبی اس وزن کو اٹھایا، اس ذمہ داری کو اٹھایا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے ایک خاص وقت کے بعد فیصلہ دیا کہ آپ کے اوپر سے بوجھ اتارا جا رہا ہے۔ یعنی جب آپ مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بات تدریج آپ کے بوجھ کو ہلکا پھلکا کر دیا، اور 8 ہجری میں پروردگار عالم نے آپ کو پھولوں کی طرح کر دیا۔ میں آج بھی بڑا حیران ہوتا ہوں، میں ہوں غور و فکر کرنے والا بندہ، بات کی تہ تک جانا، بات کو کر کے دیکھنا۔ میرے پاس بہت زیادہ تجربات، مشاہدات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ 8 ہجری میں یمن سے، شام سے، فارس سے، ہندوستان سے اور آپ کے قرب و جوار سے لوگ جوک در جوک بڑے شوق کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے مدینے کی طرف کارواں کے کارواں چل پڑے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح ذکر کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔
اس بات پہ بھی غور کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کو غور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کسی اپنے گلے میں پھندے کا انتظام کر لیں. پھر آپ دنیا میں تنہائی، ذلت رسوائی کا انتظام کر لیں. پھر اپنی کھال پر اتنی مالش کر لیں کہ فرشتے جب آپ کی کھال پر ضرب لگائیں تو ضرب کا درد جو ہے وہ اندر تک نہ اترے. لیکن ہم غور و فکر کرتے ہیں حضرت انسان بہت ہی کمزور اور ناتواں واقعہ ہوا ہے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب اللہ مہلت دیتے ہیں، آسانی دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، پاور دیتے ہیں پیچھے سے، تو اب یہ پہلوان بن جاتا ہے. اور جب اللہ تھوڑا سا رسا کھینچتے ہیں تو پھر اس کا بلبلانا دیکھنے والا ہوتا ہے. اس بات پر غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلے بوجھ ڈالا گیا، آپ نے احسن طریقے سے اٹھایا، نتیجے میں بوجھ اتار دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ہم آپ کا ذکر بلند کریں گے، یعنی ساری دنیا میں آپ کو عزت دلائیں گے. آپ نے ہمارے لیے جو پریشانی اٹھائی، دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں، اب قیامت تک کے لیے ہم آپ کو بہت بڑی عزت سے نواز دیں گے. گویا اس میں کھل کر بات سامنے آ گئی کہ اللہ کون ہے. اللہ کرتے کہ اپنے بندوں کے ساتھ، اور ایک وہ بندہ جس کو آسانی میں پیدا کیا، اس پہ بوجھ ڈالا ہی نہیں اللہ نے، لیکن اس نے وہاں کیا نظر آ رہی ہے؟ فرما برداری نظر آ رہی ہے. وہاں کیا نظر آ رہی ہے؟ تابع داری نظر آ رہی ہے. وہاں کیا نظر آ، اللہ کا ڈر اور خوف نظر آ رہا ہے. وہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ حکم برداری نظر آ رہی ہے. دوسری طرف دنیا دار ظلم کرتا، اس کو آسانی میں پیدا کیا، کوئی ڈیوٹی نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں. اب یہ اللہ کی حکم دولی میں چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی نافرما برداری میں جاتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے، یہ برا قول بولتا ہے زبان سے، یہ برا فعل کرتا ہے، اور ہم کر کے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہوا. نہیں، تیرے نصیبوں میں کہیں بہت بڑی دراڑ آ گئی ہے. قیامت تک کے لیے تو نے اپنے نظام کو پھاڑ ڈالا ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں فاذا فرغت فانصب، کہ پس جب تو فارغ ہو، کس چیز سے فارغ ہو؟ نبی تو کوئی جاب نہیں کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ ہی کا کام تھا. وہ 24 آور اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے تھے. تب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تو فارغ ہو جا میرے کاموں سے تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو ایک تو عبادت میں محنت کر، اور دوسرے اپنے پروردگار کی طرف دل لگا. یعنی آسانی کے بعد پھر اس کو سٹیبل کرنے کے لیے، بچانے کے لیے پروردگار نے فارمولہ دیا. یہ فارمولہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم اس سے اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں. ہم ان اصولوں کو سمجھ کے ریسرچ کر کے ہم بربادیوں سے نکل سکتے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی طرف سے لو لگ گئی ہے، وہ لوگ جو فرض عین سمجھتے ہیں اللہ کی محافل کو، اللہ کے ذکر کو، اور اللہ کے ذاکر بن کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اچھے وقت میں اس نے یہ کام سنبھال لیا، تو پھر یاد رکھ کہ عنقریب اللہ تجھے بھی کہے گا کہ ہم نے تیرا بوجھ اٹھا لیا ہے. اب موت سے لے کر قیامت تک اور قیامت سے لے کر جنت تک ہم تیرے لیے آسانیاں لکھ دیں گے. دیکھا یہی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے کاموں سے پہلو تہی کرتا ہے، منہ زوری کرتا ہے، بد معاشی کرتا ہے، اور بد فعلی کرتا ہے،
تو ہم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں بہت کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہاں تک پہنچنا، اللہ کی خاطر بیٹھنا، اللہ کی باتوں کو سننا، گویا آپ نے اپنی جان پر احسان کر لیا ہے، گویا آپ عقل مند انسان ہیں، گویا آپ فائدہ مند انسان ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی کہے گا کہ وہ عقل مند لوگ کہاں ہیں، جو آج قرآن کہہ رہا ہے اور کل قرآن والا کہہ رہا ہوگا۔ آج اس نے قرآن کے ذریعے کہا، اور کل اچھی کوشش کرنے والوں کو اللہ ڈائریکٹ کہے گا جنت میں کہ وہ عقل مند لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے وقت اللہ کے لیے لگا دیے۔ کیا یہ دنیا بار بار یہ بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، بنتی ہے ٹوٹ جاتی ہے، مکان بنتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی تہذیبیں مٹی کے نیچے رل گئیں، برباد ہو گئے، بڑے بڑے پہلوان مٹی ہو گئے، بڑے دارے جارے غرق و برباد ہو گئے، نام پہ نویں دارے پیدا ہو گئے، نویں جارے پیدا ہو گئے، نویں لوگ آ گئے۔ کسی سے کسی کو کیا لینا؟ قومیں مٹ گئیں، ملک مٹ جاتے ہیں، نظام بن جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کھیل صرف آزمائش کا ہے۔ بڑا بدبخت و نامراد ہے جس نے اپنی جان دنیا میں پھنسائی ہوئی ہے، بڑا ہی ناسمجھ آدمی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جتنی دنیا کی ضرورت ہے دنیا کے لیے توقع کر رہا ہے، اور جتنی آخرت کے لیے ضرورت ہے آخرت کے لیے وہ اپنے کاموں کو سیدھا کر رہا ہے۔ بات سیدھی ہو گئی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن نے جو وقت کہہ دی وہ دلیل قطعی ہے، اس پر بحث موجود ہی نہیں ہے۔ آپ سیدھے راستے پہ چلنے والے بن گئے، اللہ کی حکم عدولی سے بچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی زندگی آسان ہے، مشکل بھی اللہ ڈالتا ہے، آسانی بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ منزل آپ سے زیادہ دور نہیں جہاں پر راحتیں، نعمتیں، عظمتیں آپ کی منتظر ہیں۔ وہ تمام لوگ جن کے دل اللہ کی طرف مائل ہو چکے ہیں، وہ خوشیاں منائیں اور احتیاط سے کام لیں کہ کہیں بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، کھیل ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ہے۔ باقی اٹھا کے دیکھ لو، پہلی صدی کا کھیل پہلی صدی کے ساتھ، دوسری صدی کا کھیل دوسری صدی کے ساتھ، کھیل بنتے رہے بگڑتے رہے، کسی کو کسی کا کیا فائدہ؟ فائدہ اگر ہوا تو ان لوگوں کو ہی ہوا جن لوگوں نے اپنے رب سے لو لگائی ہے، جنہوں نے زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ اور وہ فسبی بحمد ربی کا واستغفرنہ کان توابا، عاجزی، انکساری، برے قول سے بچنا، برے فعل سے بچنا۔ یہ دو باتیں میری یاد رکھو۔ کچھ لوگ برا فعل نہیں کر رہے لیکن برا قول ضرور کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ہمدرد نہیں، وہ لوگوں کو راحت دے کے خوش نہیں، وہ لوگوں کی خوشی میں خوش نہیں، وہ ہرس میں مبتلا ہیں، وہ حوث میں مبتلا ہیں، وہ حسد میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ دوسروں کو فائدہ ہوتے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، اور جو دوسروں کے فائدے میں خوش ہوتا ہے، جو نرم دل ہے، عاجز ہے، کبر سے پاک ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے راستے بڑے آسان ہو گئے، ان کے گھر بھرے رہے، ان کو سپورٹ پہ سپورٹ ملتی چلی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ مکے کے بعد مدینے کی کیسی سپورٹ ملی؟ کتنی ہیوی سپورٹ کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے میں جنگ بدر ہوتی ہے اور کتنے جانیں قربان کرنے والے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ تھوڑا سا وقفہ ملتا جنگ احد ہوتی ہے، ہزاروں نبی بے نثار ہونے والے موجود ہیں۔ 5 ہجری میں جنگ خندق ہو رہی ہے، ساری مخلوق ہی نبی کے ساتھ لگ گئی اور خود بھی اللہ کی ذات نبی کے ساتھ۔ تو میرے دوستو، نتیجہ یہی نکلتا ہے
ہر حال میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ فائدے میں وہ لوگ رہے جنہوں نے اللہ کی تابعداری اختیار کی، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ عمل کیا، اپنی نبی کی سیرت کو پڑھا اور ان کی سیرت کو سمجھا اور ان کے طرز پہ زندگی گزارنے کی کوشش کی، وہ فائدے میں رہے، ورنہ کوئی کسی کا نہیں ہے۔ جو اللہ کا نہ بنا وہ کسی کے بھی نہ بن سکا، اور جو اللہ کا بنا سب اس کے بن گئے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہماری کہ اس وقت ہم کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے اوپر درود بھیجتے ہیں، اللہ کے کہنے پہ، نبی کے کہنے پر، اور آج ہمیں یہ کرتے ہوئے 21 برس بغیر ناگے کے، یہ بغیر ناگا جو کہتے ہیں یہ رب کی توفیق کی طرف اشارہ دیتا ہوں میں آپ کا۔ جب تک اللہ پلیٹ فارم نہ بنائے، جب تک اللہ قوت نہ دیں، جب تک اللہ طاقت نہ دیں، تب تک حصار نہ دیں، جب تک اللہ سسٹم لگا دیں، بندے کی اوقات ہی نہیں کہ قدم بھی اٹھائے۔ تو حقیقت میں کسی انسان کے ساتھ اللہ کی معاونت کا ہونا وہی ولایت برحق ہوتی ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، ورنہ دوسرا آدمی وہ کام کیوں نہیں کرتا؟ دوسرے سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ وہ معاونت، وہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ یہ فضیلت ہے، اور فضیلت کو پہچاننا اور فضیلت کی قدر کرنا اللہ ہی کی قدر کرنا ہے۔